بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین ذی وقار، یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے اور آج کل ہم جس کتاب کو یہاں مل کے پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے نقوش عصمت، اور جس موضوع کی پہ ہماری آج کل زیادہ ہم جہاں تک پہنچے ہیں وہ ہے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اور واقعہ کربلا کے حوالے سے ہم علم حاصل کر رہے ہیں، مزید معلومات حاصل کر رہے ہیں تاریخ کے حوالے سے۔ آئیے ہم اس وقت صفحہ نمبر 242 اس کو دیکھتے ہیں۔ اس میں عنوان ہے تمہید کربلا۔ آئیے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمہید کربلا میں کس طریقے سے ہمیں اس کتاب میں جو ہم اس کے رائٹر ہیں مولانا سید ذیشان حیدر جوادی، وہ ہم تک تاریخ کے جھروکوں سے کیا کچھ علم پہنچا رہے ہیں۔ تمہید کربلا 1۔ امام حسین علیہ السلام دربار ولید میں۔ حاکم دیکھ، ہم اہل بیت نبوت اور معدن رسالت ہیں، ہمارے گھر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، امور کی ابتدا اور انتہا ہم سے ہے۔ یزید ایک شرابی اور قابل نفس محترم شخص ہے، اس کا فسق و فجور واضح ہے اور مجھ جیسا اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا، البتہ صبح ہونے دے، اس وقت غور کیا جائے گا کہ ہم میں واقعتاً مستحق خلافت کون ہے۔ بریکٹ میں ہے مشیر الاحزان ابن نما ہلی۔ نمبر 2۔ امام حسین علیہ السلام قبر رسول پر۔ خدا کے رسول آپ پر میرا سلام، میں حسین ابن فاطمہ آپ کا فرزند اور آپ کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ آپ نے مجھے اپنا وارث بنا کر چھوڑا ہے، لیکن گواہ رہیے گا کہ اس امت نے مجھے چھوڑ دیا ہے اور میری حفاظت نہیں کی ہے۔ اب آپ کی بارگاہ میں میری فریاد ہے، یہاں تک کہ میں خود آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اور یہ بریکٹ میں بہار الانوار جلد 20 صفحہ نمبر 172 کا حوالہ تھا۔ پروردگار، یہ تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ جو حالات پیش آئے ہیں وہ تجھے معلوم ہیں۔ میں نیکیوں کو دوست رکھتا ہوں، برائیوں سے نفرت کرتا ہوں۔ اے ذوالجلال والاکرام، تجھے صاحب قبر کا واسطہ میرے لیے وہ چیز پسند کرنا جس میں تیری اور پیغمبر کی رضا ہو۔ نمبر 3۔ امام حسین علیہ السلام اور محمد حنفیہ۔ برادر، خدا آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے نصیحت فرمائی اور اپنے اعتبار سے نیک مشورہ دیا، لیکن میں مکے کی طرف جانے کا عزم کر چکا ہوں اور میرا اور میرے برادران اور اقربا کا عزم مکمل ہے۔ ان سب کا خیال ایک اور سب کا ارادہ متحد ہے۔ آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو مدینے میں رہیں اور مجھے دشمن کی نقل و حرکت سے باخبر کرتے رہیں۔ یہ بریکٹ میں لکھا ہے مقتل محمد بن ابی طالب۔ نمبر 4۔ امام حسین علیہ السلام اور حضرت ام سلمہ۔ نانی، مجھے معلوم ہے کہ مجھے ظلم و ستم کے ساتھ شہید ہونا ہے۔ مشیت یہی ہے کہ میرے اہل حرم در بدر پھرائے جائیں، میرے بچے ذبح کیے جائیں، انہیں قیدی بنایا جائے اور فریاد کریں تو کوئی ان کا فریاد رس نہ ہو۔ اسی میں دین کی بقا اور حیات ہے۔ نانی، میں آج نہ جاؤں گا تو کل جاؤں گا اور کل نہ جاؤں گا تو پرسوں جاؤں گا۔ موت سے کوئی مفر نہیں ہے۔ میں وہ دن اور ساعت بھی جانتا ہوں جب مجھے قتل ہونا ہے اور وہ جگہ بھی جانتا ہوں جہاں مجھے دفن ہونا ہے۔ گویا میں وہ جگہ دیکھ رہا ہوں اور آپ چاہیں تو آپ کو بھی دکھلا دوں۔ یہ کہہ کر جگہ دکھلا دی اور ایک مشت خاک اٹھا کر جناب ام سلمہ کو دے دی کہ جب یہ خاک خون ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ یہ بریکٹ میں جو حوالہ ہے مقتل عوالم صفحہ نمبر 27۔ نمبر 5۔ امام حسین اور عبداللہ ابن عمر۔ اے عبداللہ، دنیا کی پستی کی اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ حضرت یحییٰ بن زکریا کا سر ایک زنازادے کے سامنے پیش کیا گیا اور میرا سر بھی ایک ایسے ہی آدمی کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ بنی اسرائیل طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک کے درمیان 70 انبیاء کو قتل کر کے یوں کاروبار کرتے تھے جیسے کوئی واقعہ ہوا ہی نہ ہو؟ اس کے بعد بھی اللہ نے فی الفور بدلہ نہیں لیا، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں انہیں فنا کر دیا۔ یہ بریکٹ میں لہوف لکھا ہے۔
نمبر 6 وصیت نامہ امام حسین علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حسین ابن علی کی وصیت ہے محمد حنفیہ کے نام۔ حسین گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ ان کا پیغام حق اور جنت و جہنم سب برحق ہیں۔ قیامت بہرحال آنے والی ہے، اس میں کسی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس وقت اللہ سب کو قبروں سے نکالے گا۔ میں کسی تفریق، غرور، فساد اور ظلم کے ارادے سے نہیں نکل رہا ہوں۔ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں۔ میرا مقصد ہے کہ نیکیوں کا حکم دوں اور برائیوں سے روکوں، اپنے باپ اور نانا کی سیرت پر چلوں۔ اس کے بعد جو میری بات کو قبول کر لے گا تو اللہ اولا بالحق ہے، اور جو رد کر دے گا اس کے رد کر دینے پر صبر کروں گا، یہاں تک کہ خدا میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ میری وصیت ہے اور میری توفیقات اللہ کی طرف سے ہیں، اسی پر بھروسہ ہے اور اسی کی طرف توجہ ہے۔ بریکٹ میں مقتل العلوم صفحہ 54 کا حوالہ ہے۔ نمبر 7 امام حسین علیہ السلام کا خط اہل بصرہ کے نام۔ اما بعد، اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب کر کے اپنا نبی اور رسول بنایا اور اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ انہوں نے بندگان خدا کو نصیحت کی، پیغام الہی کو پہنچایا۔ ہم ان کے اہل بیت اولیاء اور وارث ہیں۔ قوم نے ہمارے اوپر سبقت کی اور ہم نے برداشت کر لیا کہ ہم افتراق کو ناپسند کرتے ہیں اور عافیت چاہتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم اس کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ میں اس پیغام کے ذریعے تم کو کتاب خدا اور سنت رسول کی دعوت دیتا ہوں۔ سنت کو مردہ بنا دیا گیا ہے اور بدعت زندہ کی جا رہی ہے۔ اگر تم لوگ میری بات مانو گے تو میں تمہیں حق کی ہدایت کروں گا۔ بریکٹ میں حوالہ ہے تبری توبہ رے چھٹیے صفحہ نمبر 200۔ 8واں پوائنٹ اہل کوفہ کے خط کا جواب۔ تم نے میرے آنے کے بارے میں جس اشتیاق کا اظہار کیا ہے اس کا حال مجھے معلوم ہے۔ میں اس وقت اپنے چچا زاد بھائی اور میرے گھر والوں میں سے ایک معتبر فرد مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں تاکہ حقیقت حال واضح ہو جائے۔ اگر صورتحال وہی ہے جس کا تم لوگوں نے اظہار کیا تو میں جلد تمہاری طرف آ رہا ہوں۔ اور یہ بریکٹ میں حوالہ ہے تبری جلد 6 صفحہ 198۔ نمبر 9 مکے سے روانگی۔ خدا کا شکر ہے، ساری قوت اسی کے سہارے ہے۔ صلوات و سلام حضرت مرسل پر، موت بن آدم کے گلے کا ہار ہے۔ میں اپنے بزرگوں سے ملنے کا مشتاق ہوں، جیسے یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے ملنے کے مشتاق تھے۔ میں اپنے آخری مرکز تک بہرحال جاؤں گا، بلکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ بنی امیہ کے درندے انسان مجھ کو نوائے سے کربلا کے درمیان ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں اور اپنے ظلم و ستم کے پیٹ بھر رہے ہیں۔ مرضی خدا، ہم اہل بیت کی مرضی ہے، ہم اس کے امتحان پر صابر ہیں۔ وہی بہترین اجر دینے والا ہے جس نے آنکھوں کی ٹھنڈک اور وعدہ الہی پورا ہو، جس سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور وعدہ الہی پورا ہو۔ جو میرے ساتھ چلنا چاہتا ہو اسے معلوم رہے کہ میں صبح جا رہا ہوں۔ بقائے الہی کے لیے نفس آمادہ ہے تو میرے ساتھ چلے، ورنہ نہیں۔ یہ لہوف صفحہ نمبر 33۔ نمبر 10 امام حسین علیہ السلام اور ابن سعد۔ ابن سعد، کیا تو مجھ سے جنگ کرنا چاہتا ہے؟ کیا تیرے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ میں کس کا فرزند ہوں؟ اب بھی انہیں چھوڑ کر میرے ساتھ آ جا تو میں اس میں قربت الہی ہے۔ اگر مکان کے گرا دیے جانے کا خوف ہے تو میں حجاز میں بہترین مکان دے دوں گا۔ خدا جانے تجھے کیا ہو گیا ہے، اللہ تجھے تیرے بستر پر ذبح کرے اور روز قیامت معاف نہ کرے۔ خدا کی قسم تو عراق کے دانے گندم سے بہرایاب نہ ہو سکے۔ مقتل الخوارزمی صفحہ نمبر 225۔ اگلا پوائنٹ ہے 11 شب عاشور۔ میں خدا کی حمد و ثنا اور ہر سختی و آرام پر اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پروردگار، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں نبوت کے ذریعے محترم بنایا، قرآن کا علم دیا، دین کا فہم دیا، ہمارے لیے چشم و گوش و دل قرار دیے
اور ہمیں مشرکین میں سے نہیں بنایا۔ اما بعد، میں اپنے اصحاب سے زیادہ باوفا اصحاب اور اپنے اہل بیت سے زیادہ نیک کردار اہل بیت نہیں جانتا ہوں۔ میرے جد نے خبر دی ہے کہ میں عراق میں زمین کربلا پر اتارا جاؤں گا اور وہیں میری شہادت ہوگی، اور اب اس کا ہنگام آ چکا ہے، کل میری شہادت ہوگی۔ میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں کہ رات کا پردہ حائل ہے، ہر شخص میرے گھر والوں میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ لے اور جہاں چاہے چلا جائے۔ قوم میرے خون کی طالب ہے، مجھے پا کر تمہاری جستجو نہ کرے گی۔ یہ حوالہ ہے ارشاد مفید تبری جلد 6 صفحہ 239 کا۔ نمبر 12، روز عاشور۔ ایھا الناس، میری بات سنو اور جلد بازی نہ کرو کہ میں اپنے حق کو ادا کر لوں اور اپنا عذر بیان کر لوں، اس کے بعد تم قبول کر لو اور تصدیق کر دو اور میرے ساتھ انصاف کرو تو تمہاری نیک بختی ہے، ورنہ پھر فیصلہ خداوندی کے لیے تیار ہو جاؤ کہ وہی میرا مالک اور سرپرست ہے۔ ساری تعریف اس خدا کے لیے ہے جس نے دنیا کو پیدا کر کے اسے محل فنا و زوال بنایا ہے، جہاں ہر آن ایک نہ ایک تغیر رہتا ہے۔ فریب خوردہ وہ ہے جسے دنیا دھوکہ دے دے، اور شقی و بدبخت وہ ہے جو اس فتنے کا شکار ہو جائے۔ خبردار تمہیں یہ دنیا دھوکہ نہ دے، ہر ایک امیدوار کی امید منقطع کر دیتی ہے اور ہر لالچی کو مایوس کر دیتی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے اس امر پر اجتماع کیا ہے جس میں غضب پروردگار اور اس کی ناراضگی ہے۔ یہ امر باعث عذاب اور سبب دوری رحمت ہے۔ وہ بہترین رب ہے اور تم بدترین بندے۔ تم نے اطاعت کا اقرار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور پھر ان کی ذریت پر ہجوم کر کے انہیں قتل کرنا چاہتے ہو۔ شیطان تم پر غالب آ گیا ہے اور تمہیں یاد خدا سے غافل بنا دیا ہے۔ خدا تمہارا برا کرے، کیا برا ارادہ تمہارا ہے۔ ان اللہ، یہی وہ قوم ہے جو ایمان کے بعد کافر ہو گئی ہے، اور ظالمین کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ ایھا الناس، ذرا مجھے پہچانو، میں کون ہوں، پھر فیصلہ کرو کہ کیا میرا قتل تمہارے لیے جائز ہے۔ کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں ان کے وصی اور ابن اول المومنین والمصدقین کا فرزند نہیں ہوں؟ کیا حضرت حمزہ سید الشہداء میرے باپ کے چچا نہیں ہیں؟ کیا حضرت جعفر طیار میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی خبر نہیں ہے کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں؟ اگر میری باتیں صحیح ہیں اور تم تصدیق کرتے ہو، جیسا کہ یہ صحیح ہے کہ میرا قول حق ہے، اس لیے کہ میں نے کبھی کلمہ باطل سے زبان کو آشنا نہیں کیا کہ اس میں خدا کی ناراضگی اور بندے کا نقصان ہوتا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ اور اگر میری تکذیب کرتے ہو تو ابی جابر بن عبداللہ انصاری، ابو سعید خضری، سہل بن سعد ساعدی، زید بن ارقم، انس بن مالک جیسے اصحاب زندہ ہیں، ان سے دریافت کر لو، یہ بتائیں گے کہ یہ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یا نہیں۔ اور کیا یہ ساری باتیں تمہیں میرے قتل سے باز نہیں رکھ سکتی؟ اگر تمہیں میری باتوں میں شک ہو تو کیا اس بات میں شک ہے کہ میں نبی کا نواسا ہوں؟ تو بتاؤ، مشرق و مغرب کے درمیان میرے علاوہ کون رسول کا نواسا ہے؟ کیا مجھ سے کسی قتل کا بدلہ لے رہے ہو، یا میں نے تمہارا کوئی مال تباہ کر دیا ہے، یا کسی زخم کا قصاص لے رہے ہو؟ یہ حوالہ ہے بریکٹ میں تبری 6 صفحہ 243 کا۔ نمبر 13، خطبہ دوم بروز عاشور۔ اے جماعت ضلالت، تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہے کہ تم نے ہم سے فریاد کی اور ہم تمہاری فریاد کو پہنچے تو تم نے وہ تلوار ہمارے خلاف کھینچ لی جو ہمارے دشمنوں پر کھینچنا چاہیے تھی، اور وہ آگ ہمارے خلاف بھڑکا دی جو ہمارے دشمنوں کے خلاف بھڑکانا چاہتے تھے۔ تم نے دشمنوں کا ساتھ دیا اور حق و انصاف کا خیال نہیں کیا، تمہیں ان سے کیا ملنے والا ہے؟ تم سربراہوں کے غلام، کتاب کے نظر انداز کرنے والے، کلمات میں تحریف کرنے والے اور گناہگار جماعت کے ارکان ہو۔ شیطان تمہارے اوپر غالب ہے،
تم نے سیرتوں کو فراموش کر دیا ہے، دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہو اور ہم سے الگ ہو رہے ہو۔ یہ تمہارا پرانا طریقہ ہے، اسی پر تمہاری بنیادیں قائم ہیں، تم بدترین سمر ہو۔ یہ نا تحقیق ابن نا تحقیق، اس نے مجھے دوراہے پر کھڑا کر دیا ہے کہ یا تلوار نکال لوں اور یا ذلت برداشت کر لوں۔ ظاہر ہے کہ میں ذلت گوارا نہیں کر سکتا، یہ میرے خدا اور رسول کی مرضی کے خلاف اور میری پرورش کی پاکیزہ آغوش ہے اور میرے بزرگوں کے طیب و طاہر نفوس کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ میں کمینوں کی اطاعت اور شریفوں کی طرح شہادت پر مقدم کروں، یہ ناممکن ہے۔ میں اپنے مختصر ساتھیوں کو لے کر راہ خدا میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہ بریکٹ میں لہوف صفحہ نمبر 56 کا حوالہ ہے۔ نمبر 14 پڑھتے ہیں اور یہ اس عنوان کا آخری پوائنٹ ہے، آخری دعا۔ اے خدا، اے بلند مکان، عظیم الجبروت، شدید القوی، مخلوقات سے بے نیاز، کبریائی کے مالک، ہر شے پر قادر، رحمتوں کے اعتبار سے قریب، وعدوں کے صادق، نعمتوں کے کامل کرنے والے، بہترین امتحان لینے والے، تجھے بلایا جاتا ہے تو تو قریب ہے، مخلوقات پر محیط ہے، توبہ کا قبول کرنے والا ہے، ارادوں پر قادر ہے، جو چاہتا ہے حاصل کر لیتا ہے، شکر گزاروں کا شکریہ قبول کرتا ہے، یاد کرنے والوں کو یاد رکھتا ہے۔ میں احتجاج کے ساتھ تجھے پکار رہا ہوں اور فقر و فاقے کے ساتھ تیری بارگاہ کی طرف آ رہا ہوں۔ میں رنجیدہ اور پریشان حال ہوں اور تجھ سے مدد مانگ رہا ہوں، تجھے کافی سمجھ کر تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ پروردگار، میرے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ فرما، انہوں نے مجھے دھوکہ دیا، نظر انداز کر دیا، قتل کیا۔ ہم تیرے رسول کی اطرت و ذریت ہیں جنہیں تو نے رسالت کے لیے اور وحی کے لیے امین بنایا ہے۔ ہمیں کشائش احوال عطا فرما، تو ارحم الراحمین ہے۔ میں تیرے فیصلے پر صابر ہوں، تیرے علاوہ کوئی خدا اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہی سب کا فریاد رس ہے۔ میں تیرے حکم پر صبر کر رہا ہوں۔ اے بے سہاروں کے سہارے، ہمیشہ رہنے والے، میرے اور ان کے درمیان بہترین فیصلہ فرما کہ تجھ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور یہ حوالہ ہے بریکٹ میں ریاض المصائب، مصباح کفامی اقبال۔ اور یہاں پر یہ والا ٹاپک چیپٹر کا ختم ہوتا ہے اور اگلا شروع ہوتا ہے اور اس کا عنوان ہے شہدائے کربلا۔ یہ ان تمام شہداء کے نام ہیں، آئیے ان کو پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، اولاد ابو طالب، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت علی اکبر علیہ السلام، حضرت علی اصغر علیہ السلام، حضرت عباس، حضرت عبداللہ بن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت جعفر بن علی، حضرت ابو بکر بن علی، حضرت ابو بکر بن حسن بن علی، حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن حسن علیہ السلام، حضرت اون و محمد بن عبداللہ بن جعفر علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل علیہ السلام، حضرت محمد بن مسلم، حضرت محمد بن سعید بن عقیل علیہ السلام، حضرت عبد الرحمن بن عقیل اور حضرت جعفر بن عقیل۔ دوسرے ہیں شہداء میں سے دوسرا نمبر ہے شہدائے بنی اسد، انس بن حرز اسدی، حبیب بن مظاہر اسدی، مسلم بن اوسجہ اسدی اور قیس بن سہر اسدی۔ نمبر 3، شہدائے آل ہمدان، ابو ثمامہ عمرو بن عبداللہ، بریر ہمدانی، عابس شاکری، حنظلہ بن اسد، عبد الرحمن رجی، سیف بن حرز، عمرو بن عبداللہ ہمدانی۔ نمبر 4، مزحجی شہداء، جنادہ بن حرز، مجمع بن عبداللہ، نافع بن ہلال، حجاج بن مسروق۔ نمبر 5 ہے انصاری شہداء، عمرو بن قرظہ، عبد الرحمن بن عبد الرب، جنادہ بن کعب، عمرو بن جنادہ، نعیم بن اجلان، سعد بن حرز۔ 6، بجلی اور خزعامی شہداء، زہیر بن قین، سلیمان بن مزارب، سدید بن عمر،
عبداللہ بن بشیر۔ نمبر 7 کندی اور غفاری شہداء: یزید بن زیاد کندی، حرب بن عمرو القیس، ظاہر بن عمرو، بشر بن عمرو، عبداللہ بن عمرو غفاری، جان غلام ابو ذر غفاری۔ کلبی شہداء: عبداللہ بن عمیر، عبدالعالی بن یزید، سالم بن عمرو۔ 9 ازدی شہداء: قاسم بن حبیب، زہیر بن سلیم، نعمان بن عمرو۔ 10 ابدی شہداء: یزید بن ثبیت، عامر بن مسلم، سیف بن مالک۔ 11 یتیمی و تائی شہداء: تیمی، تے یہ میم چھوٹی ہے، تیمی اور تائی توئے سے ہے تائی شہداء: جابر بن حجاج، مسعود بن حجاج، عبد الرحمن بن مسعود، بکر بن عمار بن حسان تائی۔ 12 تغلبی شہداء: زرغامہ بن مالک، کنانہ بن عقیق۔ 13 جہنی و تمیمی شہداء: عقبہ بن سلط، حر بن یزید، تمیمی، عقبہ بن سلط۔ 14 متفرق شہداء: حبلہ بن علی شیبانی، قنب بن عمر، اور آخری نام ہے عبداللہ بن یقطر کا۔ اور یہاں پر ہمارا یہ ٹاپک اس حوالے سے اگلے عنوان کے ساتھ ہم چلتے ہیں، انقلاب کربلا۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ دور حاضر میں عام طور سے انقلاب کا مفہوم یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک ہی نظام کے ماننے والوں میں ایک نااہل کو کسی کرسی سے اتار کر دوسرے کو اس کی جگہ پر بٹھا دیا جائے، اور اس سے بڑا انقلاب یہ ہوا کہ نظام میں بھی جزوی تبدیلی کر دی جائے اور پارٹی کے منشور کے مطابق ملک کا نیا نظام حکومت مرتب کر لیا جائے۔ تیسری قسم انقلاب کی یہ ہوتی ہے کہ نظام کی بنیادی شکل کو مختلف کہا جائے اور حقیقت ایک ہی قسم کے انسانوں کو مختلف ناموں سے تخت حکومت پر بٹھایا جائے۔ پہلے اسی قسم کا انسان شہنشاہ کے نام سے تخت نشین ہو، پھر بدلے ہوئے حالات میں ویسا ہی انسان یا وہی انسان صدر جمہوریہ کے نام سے تخت نشین ہو جائے اور اس کا نام بریکٹ میں ہے بنیادی انقلاب رکھ دیا جائے۔ چوتھی قسم انقلاب کی یہ ہوتی ہے کہ سرحدوں کے محافظ حدود و مملکت کے اندر داخل ہو جائیں اور بزور طاقت قدیم نظام کے نفاذ کا عمل تیز کر دیں، جس کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہو کہ گزشتہ حکومت سے نافذ کرنے میں ناکام رہی ہے اور اسی کی وجہ سے ملک میں بد امنی پھیل گئی ہے، جسے فوجی انقلاب کہا جاتا ہے۔ اس انقلاب میں نظام حکومت اور دستور میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، صرف نفاذ کے عمل کو تیز تر بنایا جاتا ہے اور اپنی مقبولیت میں اضافے کے لیے چند خوشگوار تبدیلیوں کا نام لے لیا جاتا ہے، ورنہ ملکی دستور بین ہی وہی دستور ہوتا ہے جس کا تقاضا ضروری تھا اور گویا کہ سابق حکومت کے زیر اثر نہیں ہو سکتا۔ پانچویں قسم ایک مخلوط انقلاب کی ہے جو بیک وقت سیاسی بھی ہوتا ہے اور فوجی بھی، یعنی فوجی حکمراں اپنے انقلاب کو عوامی ظاہر کرنے کے لیے ایک فرضی الیکشن کرا دیتا ہے اور پھر اسے فوجی انقلاب کو عوامی اور سیاسی انقلاب کا نام دے دیا جاتا ہے۔ ان تمام اقسام میں جو بات مشترکہ طور پر پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ سارے رہنما ایک ہی جیسے ہوتے ہیں اور انہیں عوامی تائید حاصل ہو یا نہ ہو، خدائی تائید بہرحال حاصل نہیں ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کے انقلاب میں کم و بیش وہ ساری کمزوریاں پائی جاتی ہیں جو سابق نظام میں رائج تھیں۔ دور حاضر میں بعض مقامات پر انقلاب کی ایک جدید ترین شکل نکل آئی ہے جسے بظاہر مذہبی انقلاب کہا جاتا ہے، لیکن حقیقتاً وہ بھی ایک نیم سیاسی انقلاب ہوتا ہے، جیسے کہ دور حاضر کی اکثر اسلامی تحریکات میں دیکھا جاتا ہے کہ نام اسلامی انقلاب کا لیا جاتا ہے اور اعتماد مشرق یا مغرب پر کیا جاتا ہے، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، یا موجودہ حاکم وقت ہی سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ اسلامی نظام کو رائج کرے، اور تحریک میں یہ بات مضمر ہوتی ہے کہ جس حاکم نے آج تک اسلام رائج نہیں کیا ہے وہ اسلام سے بیگانہ ہو کر اپنا اقتدار جمائے رکھتا ہے، جس نے اسلام کے نصاب کی 4 کتابیں بھی نہیں پڑھی ہیں، اس کا اقتدار تسلیم شدہ ہے، صرف اس کا نظام تسلیم نہیں۔
صرف اس کا نظام تسلیم نہیں ہے، اور یہ نتیجہ اس زمینی غلامی یا ضمیر فروشی کا ہوتا ہے جو انقلابی افراد کو وراثت میں ملی ہے، ورنہ اسلامی انقلاب کے معنی تو یہ ہیں کہ سب سے پہلے نااہل حکمراں کو معزول کیا جائے جس سے اب تک اسلام سے قطع نظر کر کے حکومت کی ہے اور ملک کے خدا کو غیر خدا کے راستے پر چلایا ہے، اور اب حالات کی مجبوری کے تحت اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتا ہے۔ ایسے حکمران کے اقتدار کا باقی رکھنا اور اسلامی نظام کے نفاذ کا مطالبہ کرنا ایک سیاسی مکاری ہے جسے اسلامی انقلاب کا نام دیا جا رہا ہے، ورنہ اس عمل کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے اپنے دور کے حاکم وقت سے یہی بات کہی تھی جب اس نے اپنی شرافت و عدالت کا مظاہرہ کرنے کے لیے حضرت سے مطالبہ کیا ہے کہ میں تمام صاحبان حقوق کے حقوق واپس کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی فدق کے حدود کا تعین کر دیں تاکہ میں اسے آپ کے حوالے کر دوں اور اس طرح آپ کے حق سے بھی سبکدوش ہو جاؤں۔ تو آپ نے اس دور کے پورے خطہ اسلام کا رقبہ شمار کرا دیا تھا کہ مشرق و مغرب اور شمال و جنوب میں در حقیقت فدق ایک پورے عالم اسلام کا نام ہے، اور حاکم وقت حیرت زدہ رہ گیا تھا کہ میں نے تو اتنی بڑی جاگیر کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، میں تو ایک باغ یا ایک جاگیر کے تصور میں تھا جس کے دے دینے کے بعد اپنے اقتدار پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا تھا، لیکن یہ تو پورے اسلام کا رقبہ شمار کرا رہے ہیں جس کے بعد اپنی حکومت کا کوئی تصور ہی نہیں رہ جاتا۔ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام یہی واضح کرنا چاہتے تھے کہ ظالم کے تحت حکومت پورے رہتے ہوئے مظلوم کے حقوق کی ادائیگی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے حقوق میں تو خود مملکت خدا داد بھی شامل ہے جسے بحق وارث پیغمبر اور نبض سے آیات قرآنیہ میں ملنا چاہیے تھا، اور اس مملکت پر قبضہ باقی رکھنے کے بعد ہمارے حقوق کی بحالی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ یہ در حقیقت اسی نقطے کی وضاحت تھی کہ ظالمین کے اقتدار کو بحال رکھتے ہوئے اسلامی انقلاب کا تصور ایک جاہلانہ تصور ہے جس کے واقعی کوئی معنی نہیں ہے۔ تو یہاں تک ہم نے یہ بات پڑھی ہے، اور اس سے آگے ہم اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آثار انقلاب۔ انقلاب کے جملہ اقسام اپنے آثار کے اعتبار سے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ بعض اقسام میں صرف جزوی عمل درآمد ہوتا ہے اور اصل نظام معطل ہی رہتا ہے۔ بعض اقسام میں عمل درآمد کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے لیکن نظام کے اثرات بدستور باقی رہتے ہیں۔ بعض اقسام میں عوام میں محترم شخصیت یا احترام کی نوعیت میں فرق آ جاتا ہے لیکن سماج کی حالت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور بعض اقسام میں صرف دہشت کا اضافہ ہو جاتا ہے اور باقی حالات بدستور رہتے ہیں۔ اسلام ایسے کسی انقلاب کا حامی نہیں ہے، وہ الہی قانون کے تحت سماج کے جملہ شعبوں میں انقلاب چاہتا ہے، اور اس کا منشا یہ ہے کہ میں کسی سرزمین میں پر قدم رکھوں تو وہاں کے عقائد و افکار بدلیں، تہذیب و تمدن میں تبدیلی پیدا ہو، اقتدار حیات مغیر ہوں اور طریقہ زندگانی میں فرق آ جائے، حکومت بدلے، حاکم بدلے، رعایا کا انداز حیات بدلے اور قدیم دنیا ایک دوسری دنیا نظر آنے لگے۔ جس طرح کہ سرکار دو عالم کا اسلامی انقلاب تھا، کیا آپ نے پتھروں کے پجاریوں کو ذہنی طور پر اتنا بلند کر دیا تھا کہ وہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی خدا نہیں رہ گیا تھا۔ سینکڑوں خداؤں میں بٹی ہوئی قوم کو ایک توحید کے پرچم تلے جمع کر دیا تھا، متکبرین کو نمازی بنا دیا تھا، لٹیروں کو زکوٰۃ و خمس کا پابند بنا دیا تھا، بے تحاشا کھانے والوں کو روزے کا خوگر بنا دیا تھا، غارت گری کرنے والوں کو مجاہد بنا دیا تھا اور مجاہد بنا کر میدان جہاد میں غنیمت کے خمس کا عادی بنا دیا تھا، سود خواروں کو ایثار گر بنا دیا تھا، حواریوں کو عبادت گر بنایا تھا، شرابیوں کو پارسا، بدکاروں کو پاکیزہ
نگاہ بنا دیا تھا، اور اسی طرح حیوانوں کو انسان اور انسانوں کو مسلمان اور مسلمانوں کو صاحب ایمان بنا دیا۔ در حقیقت ایسا ہی انقلاب کہے جانے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ بات ہے کہ ایسا انقلاب کسی مریض ذہن کے لیے کبھی قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مشرک، بت پرست، شرابی، جواری، سود خوار، حرام خور، بدکار سب متحد ہو گئے، اور مکے کی گلیوں میں ایک قسم کی سرد جنگ احزاب شروع ہو گئی۔ سرکار دو عالم نے اپنے قوانین کے استحکام، اپنے قدم کے ثبات اور اپنے پروردگار کی امداد کا سہارا لے کر پورے طوفان کا مقابلہ کیا، اور بالآخر ایک بڑی حمایت جماعت کو مسلمان بنا لیا۔ اس راہ میں کانٹے ملے، کوڑا ملا، گالیاں ملیں، دھمکی ملی، قتل کی سازش ملی، پروپیگنڈا ملا، اتہامات اور الزامات ملے، غریب الوطنی ملی، لیکن سب کے آخر میں کامیابی ملی۔ اور وہ ایک دن وہ بھی آیا کہ جب کہ مکے سے بے وطن کر دیا جانے والا پیغمبر اس شان سے مکے میں داخل ہوا کہ ابو سفیان تک مسلمان ہو گیا، اور یہ انداز فتح پروردگار کی طرف سے ہر انقلابی انسان، انقلابی تحریک اور انقلابی جماعت کے لیے ایک نذیر بن گیا کہ اسلامی انقلاب کی راہ میں حلوے پراٹھے کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ اس راہ میں گالیاں ہیں، الزامات ہیں، دھمکیاں ہیں، پروپیگنڈے ہیں، گروہ بندی ہے، زبان کے خنجر اور قلم کے نیزے ہیں، غریب الوطنی ہے، لیکن استقامت برقرار ہے تو کامیابی بھی ہے، کامرانی بھی ہے، فلاح بھی ہے، نجات بھی ہے، اور فتح مبین بھی ہے۔ استقامت کے بعد وہ دن بھی آ سکتا ہے جب ابو سفیان کلمہ پڑھنے لگے اور کفر بھی اسلام کی پناہ ڈھونڈنے لگے۔ اسلامی انقلاب ایک ہماگیر انقلاب تھا، تہذیب و تمدن کا انقلاب، عقائد و افکار کا انقلاب، مفاہیم و اقتدار کا انقلاب، زندگی اور بندگی کا انقلاب، اور پھر ہر شعبہ حیات میں انقلاب ہی انقلاب۔ ظاہر ہے کہ یہ انقلاب جن لوگوں سے برداشت نہ ہو سکا اور اس کی روز افزوں ترقی جن کی نگاہوں میں نہ سما سکی، انہوں نے اس کے خلاف ریشہ دوانیوں کا سلسلہ شروع کر دیا اور اس کی ہر طرح سے مخالفت پر آمادہ ہو گئے۔ دشمن کے اقدامات ہمیشہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ابتدا میں وہ زور آزمائی کرتا ہے، اور جب ناکام ہو جاتا ہے تو ساتھ مل کر نظام کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بدر و احد اور فتح مکہ کے بعد ابو سفیان کا اسلام اسی تدریجی رد عمل کا اظہار تھا کہ اب مل کر اسلام کو تباہ کرنا ہے۔ چنانچہ اس نے پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد پہلے مولا کائنات کی امداد کا راستہ اختیار کیا، اور جب اس نے صریحی طور پر اس امداد کو ٹھکرا دیا اور فرما دیا کہ میں بقائے اسلام کی خاطر منحرف حکومت کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں، کفر کی امداد کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس طرح کفر کو دوبارہ اسلامی دنیا میں کام کرنے کا موقع مل جائے گا، تو آپ کے انکار کے بعد تخت اقتدار کا رخ کیا کہ اس سے اظہار خلوص کر کے اسلامی اقتدار کی تباہی کا عمل شروع کیا جائے۔ چنانچہ 4 دن کے اندر اتنا نمایاں فرق ہو گیا کہ نفس پیغمبر کی حمایت کا اعلان کرنے والا حزب اختلاف سے اتنا قریب تر ہو گیا کہ اپنے چشم و چراغ خاندان کو اسلام کا حکمران بنانے میں کامیاب ہو گیا، اور پھر براہ راست اپنے فرزند کو بھی ایک حصہ مملکت کا حاکم بنوا دیا، جس کے بعد وہ اس کے مقابلے میں سفارہ ہو گیا، جس کی حمایت کے لیے کل باپ نے ہر قربانی دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اس وقت اسلام ایک انتہائی خطرناک موڑ پر آ گیا، اور داخلی ریشہ دوانیوں کی بنا پر وہ سارے اقتدار اچانک تبدیل ہو گئے جو سرکار دو عالم کی 23 سالہ ریاضت و محنت کے قائم ہوئے تھے۔ جہاں مملکت میں ایک ایک قطرہ شراب کا فقدان تھا، وہاں تخت خلافت پر شراب آ گئی۔ جہاں نامحرم پر نگاہ کرنا جرم تھا، وہاں سوتیلی ماؤں سے زنا کا رواج ہو گیا۔ جہاں علم معیار فضیلت تھا، وہاں علماء کی توہین شعار بن گئی۔ اسلامی دربار میں رسالت کو بنی ہاشم کا کھیل اور اسلام کو بے بنیاد نظریہ قرار دیا جانے لگا۔ اس طرح نااہل باپ کے نالائق بیٹے نے باپ کی کمی کو پورا کر دیا، اور پورا معاشرہ یکسر تبدیل ہو گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ برائیاں اور ٹوکنے کی ہمت نہیں ہے، منکرات میں اور نہیں ہے، فواحش ہیں اور روکنے والا نہیں ہے، صاحبان ہیں، علم مہر بلب ہیں اور اپنی حیثیت سے تحفظ میں لگے ہوئے ہیں۔ درباری علماء نہیں عن المنکر کے خلاف فتوے صادر کر رہے ہیں، اور اسلام فنا کے راستے پر لے جایا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں ضرورت تھی کہ کوئی ایک مرد مجاہد اٹھے اور پائے ہوس سے طاقت رفتار کھینچ لے،
اس میدان میں نیام سے تلوار کھینچ لے۔ تو سامعین ہم یہاں پر رک جاتے ہیں، اگلی آڈیو میں ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ یہ صفحہ نمبر 252 پہ ہم اس وقت اس کے پہلے پیراگراف پہ رک گئے ہیں۔ امید ہے کہ یہاں تک جو ہم نے آج علم حاصل کیا ہے وہ آپ کے لیے بہت مفید ہوگا، اور یقیناً ہم انشاءاللہ اگلی آڈیو میں اس سے آگے چلیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور کامنٹس میں ضرور لکھیے گا کہ آپ کو اس کتاب کے حوالے سے جس طرح ہم مل کے پڑھ رہے ہیں وہ کیسا لگ رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ملتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔